اگر ثابت قرآن کا یہ معجزہ ہے تو ناطق قرآن اپنے اندر کیا کیا معجزات رکھتے ہیں. وہ معجزات صرف دکھاتے ہی نہیں ہیں, وہ معجزات کے وارث ہی نہیں ہیں. یہ تو ان کے 6، 7، 8ویں درجے کے جو نوکر ہیں وہ معجزات دکھاتے ہیں, وہ مٹی کو جنت کے گھر بنا کے بیچتے ہیں. اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں. قرآن جو ہے اس آیت کی جو آخری حصہ ہے, یہ جو میں نے آیت نمبر 21 کہ للناس لعلکم یتفکرون, ہم نے انسانوں کو غور و فکر کے لیے قرآن یہ نازل کیا کہ وہ غور و فکر کریں. تو یہ یعنی ایسے جیسے ہمارے جی ایک دن میں قرآن آ جائے, یہ حافظ قرآن ہے, کیا بڑی بات ہے بھائی, الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں. تو حافظ قرآن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, محافظ قرآن اصل بات ہے. قرآن کا محافظ ہونا ضروری ہے. حقائق قرآن کو اپنے اندر اپنے سمیٹیں, ان کی جو ہے ان کی نظر کرم سے, اور وہ حقائق بیان کریں اور اس کے اوپر قائم رہیں, چاہے زمانہ آپ کو جو ہے وہ مجبور کر دے. کوئی دیکھیے خدا مولا علی علیہ السلام کا مولا انسان شیعہ کے گھر پیدا ہو تو اس کو یہ علم نہ ہو کہ حق کون ہے. قرآن نے حق کے بارے میں بے شمار جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, خبردار کبھی حق کو باطل نہ کہنا, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا. اچھا یہ میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا, اب میں صحیح ترجمہ میں کرنے لگا ہوں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, خبردار کبھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو کبھی چھپانا بھی نہ, اور حق کو کبھی چھپانا بھی نہ. کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم تو قرآن کی جو ہے وہ تلاوت بھی کرتے ہو اور تم عقل استعمال نہیں کرتے. حق کو کبھی نہ چھپانا. تو اس لیے کئی آگے اللہ کی ذات نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا, خدا اس قوم کو کیسے ہدایت کرے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کوئی نعوذ باللہ مجبور تو نہیں ہے نا. اللہ ارشاد کیف یہد اللہ, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے میں پڑھ رہا ہوں, 86 نمبر آیت ہے. 8 اور 6 پھر 14 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر صرف لفظ 14 پہ شاہ صاحب مجھے حکم کریں کہ صرف پورا اشرا پڑھنے ہے تو پھر انشاءاللہ وہ پھر آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا اگر زندگی ہوئی تو, کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وَشَاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حق ہونے کی تو گواہی دیتے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, لیکن جو ہم نے کھلی دلیلیں معصومین آئمہ کی صورت میں بھیجی ہیں نا, اس سے وہ انکار کرتے ہیں, اور اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے, اور انسانوں کی اکثریت ان پر لعنت بھیجتی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حق کو حق سمجھنے کی, حق کہنے کی, حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آل محمد کا اللہ ہمیں ایسی بے شمار جو ہے وہ محافل جو ہے وہ سننے کی, بپا کرنے کی, ہماری آنے والی نسلوں کو آل محمد کا اللہ جو ہے یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم راہ حقہ پہ قائم رہیں, چاہے ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. اور آل محمد کا اللہ بس ہمیں ان راستوں پہ قائم رکھے کہ جس سے ہماری اخروی جو زندگی ہے وہ روشن ہو جائے. کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آخرت کی روشن ہونے کی جو ہے وہ دعائیں کرتے رہا کرو, کیونکہ جن کی آخرت روشن ہو جائے اللہ ان کی دنیا روشن کر ہی دیتا ہے. اور دنیا کے لیے فکر مند اس لیے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو ہے علی جو ہے وہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے. جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرے گا, جو جنت اور دوزخ کو بنانے والا ہے, میں انشاءاللہ کبھی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا قرآن سے کہ علی مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ انا مزین الجناؤن. میں نے مولا علی علیہ السلام کے خطبات پہ کہ مولا کا ایک ایک لفظ قرآن کی کئی آیات جو ہے وہ دست بدستہ کھڑی ہیں مولا کے فرامین کے سامنے. مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں, انا ممدوح الرحمن, انا مطمع الانس والجاؤن, اور انا مزین الجناؤن. میں تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وگرنہ یہ وہ اسرار ہیں کہ جو کہ کم از کم 3-4 گھنٹے چاہیے ان کے بیان کرنے کے لیے.
تو میں اس پہ ایک ایک مولا کا ایک ایک لفظ جو ہے ان کی اچھا نکلا کہاں سے ہے؟ لسان اللہ سے. کہنے کا مقصد یہ آپ سے دانت سمیٹنا نہیں ہے. کہنے کا مقصد جو یہ ہے کہ روزی روٹی کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ہم آ جائیں کہ صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. وہ ہمارے مالک کو پتا ہے. جو جنتوں کا مالک ہے, جو جنتوں کو آراستہ کرنے والا ہے, وہ ہمیں 2 روٹیاں نہیں دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, امتحانات, یہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال آل محمد کا اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہماری آخرت کو روشن فرمائے. آل محمد کا اللہ آپ سب سے راضی ہو. اور وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ضمیر بھائی کیا کہنے, ماشاءاللہ ضمیر بھائی کیا کہنے.